مشہور یوٹیوبر ڈکی بھائی کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا. کس کیس میں گرفتار کیا اس پر سب بات کر رہے ہیں, لیکن کوئی اصل مسئلے کے بارے میں نہیں جانتا. اور کیا اس نے ایسا سنگین جرم کیا ہے کہ اس کی ضمانت نہیں ہو پا رہی اور آئے دن اس کا فزیکل ریمانڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ ان سوالوں کے جواب میں بہتر اس لیے دے سکتا ہوں کیونکہ وہ میرا کلائنٹ ہے اور میں اس کے ساتھ اس طرح کی انویسٹیگیشنز میں جاتا رہا ہوں. اب مسئلہ کیا ہے؟ کوئی بھی بیٹنگ ایپ جب پاکستان کے اندر آتی ہے تو وہ بے شمار پیسہ انویسٹ کرتی ہے ایڈورٹیزمنٹ میں. یاد رہے کہ اس طرح کی بہت ساری بیٹنگ ایپ کی ایڈورٹیزمنٹ آپ کے پی ایس ایل میں ہونے والے میچز میں پلیئرز کی شرٹوں پر بھی ہوتی ہے, لیکن ان پر کوئی بات نہیں کرے گا. اور پھر جب وہ ایپس لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے یا تو بٹ کوائنز ہولڈ کرتے ہیں یا پھر بیٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں تو مسئلہ کہاں پر کھڑا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں کہ بٹ کوائنز کو ہولڈ کرنا اللیگل نہیں ہے, لیکن ان کی ٹرانزیکشنز کیسے ہوتی ہیں اس پر مسئلہ ہے. کہ جب آپ اپنے بٹ کوائنز کو کیش آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو وہ ایپ ایک ان نون اکاؤنٹ سے, ان نون بینک اکاؤنٹ سے پیسے بھجواتی ہے. اب آپ کے علم میں بالکل نہیں کیا وہ بینکنگ اکاؤنٹ کسی ٹیررزم گروپ کا حصہ تو نہیں ہے, کیا اس سے اینٹی منی لانڈرنگ تو نہیں ہو رہی. پھر جب کل کو وہ اکاؤنٹ ایف آئی اے کی نظر میں آتا ہے تو اس اکاؤنٹ میں جتنی ٹرانزیکشن ہوئی ہوتی ہیں اور جس بندے نے ٹرانزیکشن کی ہوتی ہے ان کو بلا لیا جاتا ہے. اور بالکل اسی طرح جب کوئی اس طرح کی ایپ فراڈ کر کے پاکستان سے چلی جاتی ہے تو پھر ہمارے ایف آئی اے یا دیگر ڈپارٹمنٹس کے جو ملازمین ہیں وہ ہیش ٹیگز اور سرچ انجن استعمال کر کے ہر اس بندے کو بلا لیتے ہیں کہ جنہوں نے اس پر بات کی ہوتی ہے, پھر وہ چاہے ایڈورٹیزمنٹ ہو یا کوئی دیگر معاملہ. بالکل اسی طرح ڈکی کو بلایا گیا کیونکہ اس نے ان کی ایڈورٹیزمنٹ کی تھی, لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا ریمانڈ ایکسٹینڈ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. I know him personally. He is not a criminal. اس نے صرف ایک ایڈورٹیزمنٹ آفر ایکسیپٹ کی, اس کے پیسے لیے. اب کل کو اگر اس ایپلیکیشن نے کوئی فراڈ کیا ہے اور پھر اگر ہمارے انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ نے اس کو بعد میں اللیگل قرار دیا ہے تو وہ انسان جس نے تب ایڈورٹیزمنٹ کی کہ جب وہ اللیگل نہیں تھا تو وہ قصوروار کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح سے اس لیے اس کا ریمانڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس سے بار بار چیزیں پوچھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. ہوگا یہ کہ جب ڈپارٹمنٹ کو کچھ نہیں ملے گا تو پھر وہ جوڈیشل ریمانڈ میں چلا جائے گا اور اگلے دن اس کی ضمانت ہو جائے گی. اب حکومت پاکستان کو کرنا یہ چاہیے کہ ہر وہ ایپلیکیشن یا کوئی بھی ویب سائٹ جو کہ فائنینسز کو ڈیل کرتی ہے انہیں ریگولیٹ کریں, اس کا ایک فریم ورک بنائیں اور اس کو رجسٹر ہونے سے پہلے تمام پری ریکویزٹ ریکوائرمنٹس میں سے گزرنا پڑے, پھر ہی اس کو لائسنس ملنا چاہیے. جب ایک لائسنسڈ ایپ یا ویب سائٹ بن جائے گی تو پھر ہی اسے ایڈورٹیزمنٹ کرنے کی اجازت دی جائے. اب یہاں پر تمام کانٹینٹ کریٹرز کو میرا ایک پیغام ہے, اس سے قبل کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی ایڈورٹیزمنٹ برانڈ آتا ہے, ٹرائی ٹو میک شور کہ وہ کیا بیچنے والے ہیں, کیا وہ بیچنا اللیگل تو نہیں ہے. صرف جیسے ہی پیسے آتے ہیں ان کو ایکسیپٹ مت کریں بلکہ اپنی مکمل ڈیو ڈیلیجنس کریں. بلکہ اٹس اے ہائی ٹائم فار ایوری پاکستانی دیٹ بفور میکنگ اینی ٹرانزیکشن, بفور اینٹرنگ انٹو اینی اگریمنٹ, ہائر اے لیگل کاؤنسل, اس کی ایڈوائس لیں اور پراپر ڈیو ڈیلیجنس کرنے کے بعد اس اگریمنٹ کے اندر انٹر ہوں. کیونکہ اب چیزیں مختلف ہو گئی ہیں. ہم نے جتنا انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھانا تھا اتنے ہی اس کے ایکسپوجرز ہیں. اب ہم چیزوں سے بھاگ نہیں سکتے, ہمیں چیزوں کو فیس کرنا ہے. اس لیے بجائے کہ ہم ڈکی بھائی جیسے دیگر کانٹینٹ کریٹرز بلی کا بکرا بنا کر ایک سبق دیں, بلکہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسا فریم ورک اسٹیبلش کریں کہ اس طرح کی ایپلیکیشنز, اس طرح کے اسپانسرز یا اس طرح کے بزنس مین جب پاکستان میں انٹر ہوں تو ان کے لیے اتنا سخت دائرہ کھینچا جائے کہ وہ کوئی اللیگل کام کرنے سے پہلے سوچیں.